میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر احمد ہوگا، میرے دین کی تجدید کرنے والا ہوگا، 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہوگا، اس کی شفاعت سے ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ 2 جابر بادشاہ، اکبر اور جہانگیر، اور دین کی تجدید آپ نے الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آقا نے جب صحابہ کی جھرمٹ میں یہ حدیث پڑھ کر سنائی ہوگی، سوچو وہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ تاجدار انبیاء، ہند میں آنے والے اپنے نائب اعظم، امام ربانی، قیوم زمانی، صدیق ثانی، منور مجدد الفسانی کا تذکرہ کیا، صحابہ نے سنا، آگے یہ حدیثیں بڑھی، حدیث کی کتاب میں جمع کی گئی، کتابیں پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی آمد کی خبر کسی اور نے نہیں بلکہ تاجدار انبیاء نے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شفیق احمد مجددی صاحب قبلہ، عظمت مجدد الفسانی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور امام ربانی منور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر آپ کو 14ویں صدی میں کسی سے پوچھنا ہے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی سے پوچھنا پڑے گا۔ جب فتاوی رضویہ میں ان سے سوال کیا گیا تھا، حضور جب مصیبت کا وقت آ جائے تو مصیبت میں طلب مدد کیسے کی جائے، آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر پڑھنا، مترجم بھی آج کل آ گئی ہے، آپ نقل فرماتے ہیں کہ ختم خواجگان نقشبند کی محفل منعقد کرنا، ختم مجددیہ کی محفل پڑھنا اور اس کے بعد ان کی ارواح سے مدد طلب کرنا، تمہارے مسئلے کا حل مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ والوں میں کبھی اختلاف رہا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں، اور جتنے کٹر نقشبندی ہیں اتنے ہی کٹر بریلوی بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی پوچھتے ہیں، آنے والے پیر سے پوچھو کہ اس کا عقیدہ امام اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں، اور ہم نقشبندی تو اتنی محبت اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں کہ میرے دادا حضور نے اپنے سجرے میں لکھا، یا الہی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلا، سبحان اللہ، یا الہی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلا، خواجہ سیف الدین پیر خدا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ مرشد کریم حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی مناجات میں نقل کرتے ہیں کہ مسلک احمد رضا پر ہم سدا چلتے رہے، مسلک احمد رضا پر ہم سدا چلتے رہے، جملہ فرقہ باطلہ سے میرے مولا دور۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو، آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ مشرب کے نام پر انگشت نمائی کر دیں، لیکن یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ ہم مشرب جدا جدا ہمارا ضرور ہے، لیکن ہم سب کا عقیدہ وہی ہے جو 14ویں صدی میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے، ہم اسی پر عمل کرنے والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کی آمد کی خبر آپ کے پیدائش سے 400 سال پہلے خود سیدنا سرکار شیخ الانس والجنس شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ آپ مراقبہ کر رہے ہیں، اور مراقبے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک چراغ اتارا گیا، چراغ میں 4 بتیاں ہیں، چاروں طرف سے روشن ہے، اور اس میں سے نور کی سوائیں پھوٹی، اور 4 عالم میں وہ نور پھیل گیا، ظلمتیں دور ہو گئی، قدورتیں ختم ہو گئی۔ پوچھا اے باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ ندا آئی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ تمہارے 400 سال بعد ہند میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میرے نبی کے دین کی تجدید کرنے والا ہوگا، یہ اس کا نور ہے جسے شیخ احمد سرہندی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے جو جبہ اس وقت پہنا تھا، مراقبے میں اسے اتارا، مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دستے ولایت سے تہ لگایا، اور اسے اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ وصیت کے ساتھ اپنی اولادوں میں منتقل کرتے رہے۔
کہ جو شیخ احمد سرہندی کا زمانہ پا جائے یہ جبہ میری طرف سے انہیں عنایت کر دیا ہے۔ اور وہ جبہ چلتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر سا کمال کیتھلی پر پہنچا۔ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ جو کیتھل میں آرام فرما ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ آج وہاں کا گدی نشین غیر مسلم ہے، کیونکہ کل 113 مسلمانی ہیں کیتھل میں، اور وہ بھی ریڑھی لگانے والے۔ وہاں کی آبادیاں تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ میں نے وہاں 3 مرتبہ حاضری دی ہے، باہر سے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں مزاریں ہوں گی، یہ خانقاہ ہوں گی، بالکل ان کے صنم خانے کی طرح ہے، باہر سے اتنا تبدیل کر دیا گیا۔ شاہ کمال کیتھلی اور مجدد افسانی کے والد مخدوم عبدالاحد چشتی سے بڑی گہری دوستی تھی۔ سرہند اور کیتھل میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، آپ ملنے آتے تھے۔ اس وقت مجدد افسانی کی عمر 2 سال تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاہ کمال کیتھلی سے مخدوم عبدالاحد چشتی نے کہ میرے بچے کی طبیعت دلیل اسے دم فرما دیجئے۔ جب مجدد افسانی پر شاہ کمال کیتھلی کی نظر پڑی، آپ فرماتے ہیں مسکرا کر کے کہ اس بچے کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور میں آپ کے پاس لایا ہوں، کہا یہ بچہ سارے زمانے کو دم کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضور پھر بھی آپ دم فرما دے، تو آپ نے اپنا زبان مبارک مجدد افسانی کے منہ میں ڈال دی۔ اس 2 سال کی عمر میں مجدد افسانی نے نسبت قادریہ کے تمام منازلوں کو طے کیا، 2 سال کی عمر میں۔ اور کچھ دیر کے بعد شاہ کمال کیتھلی کہتے ہیں بیٹا شیخ احمد کیا سب لے لوگے، میری اولادوں کے لیے کچھ نہ چھوڑو گے؟ فوراً آپ نے زبان مبارک اپنی اپنا منہ ہٹا لیا، زبان باہر ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دعائیں دی اور چلے گئے۔ زمانہ گزرتا رہا، آپ کے پوتے شاہ سکندر مسند ارشاد پر بیٹھے، سرکار غوث اعظم نے بشارت دی، مجدد افسانی کا چرچا ہونے لگا تھا۔ آپ تجدید کے کام کو بخوبی انجام دے رہے تھے، دین اکبری کو تباہ و برباد کر رہے تھے، ہر طرف اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے تھے۔ اب سنو کہ اکبر نے جو دین الہی بنایا تھا تو وہ کیا تھا؟ مسجدوں میں باجماعت نماز نہیں ہوگی، پابندی تھی، کوئی پڑھنا چاہے تو تنہا پڑھ سکتا ہے، آذان بآواز بلند نہیں دی جائے گی، ماتھے پر ٹیکا لگانا ہوگا، سر پر چنڈی رکھنی ہوگی، صبح اٹھ کر کے 1000 مرتبہ سورج کا نام جپنا ہوگا، سور اور کتے کو دیکھنا جائز قرار دیا گیا، اسے عبادت سمجھایا گیا، شرابیں عام کر دی گئی، نکاح جو حرام تھا اسے حلال میں تبدیل کیا گیا، اور 12 سال سے پہلے کوئی بھی مسلمان اپنے بچے کا ختنہ نہیں کرا سکتا تھا۔ جو علماء حق بولتے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ان کا سر کچل دیا جاتا، سولی پر چڑھا دیا جاتا، جبرن مفتیان اکرام اور پیران ازام کو شراب پلائی گئی، محلوں میں ذلیل و خوار کیا گیا، اہل بیت اطہار پر سب و ستم ہوا، اصحاب کو کھلم کھلا گالیاں دی گئی، حتیٰ کہ ابو فضل اور فیضی کے پاس تو اتنا علم تھا، اس سے اندازہ لگا لو کہ تفسیر لکھ رہا تھا قرآن کا وہ بھی بے نکت، اتنا علم تھا، ان حروف سے جن پر نقطے نہیں ہوتے اس سے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا۔ اس نے برگلایا اور نبوت کا اعلان کروایا، کتاب خود لکھی اور کہا فرشتہ دے کر کے گیا۔ جب آپ مطالعہ کریں گے روضۃ القیوم یا حضرات القدس، جہان امام ربانی، سرمایہ ملت کا نگہبان، ہزار دویم کے مجدد، 1000 سالہ مجدد، تجدید الفسانی، تمام ایسے کتابیں ہیں، تب آپ جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا بھیانک دور تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی موجود تھے، آپ نے ہند سے اپنا رخ بدل کر کے مدینے کی طرف کر تنہا حضور امام ربانی منور مجدد الفسانی نے اسلام کا علم بلند کیا گیا، اس کے مقابلے کھڑے ہوئے۔ جانتے ہو آپ کے عمر کے وہ جو 40ویں سال کا حصہ آیا، اسی سال شاہ کمال کیتھلی جبہ غوث اعظم لے کر چلے، تو وہ کیسے؟ رات غوث اعظم نے بشارت دی شاہ سکندر کو کہ یہ جبہ جو بطور وصیت تمہارے پاس ہے، یہ امانت ہے شیخ احمد،
یہ صبح اٹھ کر کے تم انہیں میری طرف سے دے دینا۔ آپ نے رات میں وعدہ کیا، صبح اٹھ کر کے خیال آیا کہ گھر کی چیز باہر، سب کو یہ بات ہوتی ہے یار یہ میرے آبا و اجداد کی چیزیں ہیں، باہر کیسے دی جائے، وہ ایک خیال پیدا ہوا تو انہوں نے توقف کر لیا۔ دوسری رات پھر سرکار کو اور کہا کہ صبح اٹھ کر دے دینا، یہ امانت ہے۔ پھر صبح اٹھے، پھر کہا کہ نہیں، پھر دل ڈول گیا۔ اب تیسری رات سرکار غوث پاک جب آئے تو آج اپنے جلال اور کہا شاہ سکندر یہ امانت شیخ احمد سرہندی کی ہے، اگر یہ تم نے نہ دی تو علم اور ولایت سلب کر لیا جائے۔ صبح کو اٹھے اولاد غوث اعظم ننگے پاؤں قیقل سے، سر پر جبہ غوث اعظم رکھا اور لے کر کے ننگے پاؤں سرہند کی طرف چلے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی تھی، تجدید کا 40واں سال، اللہ اکبر۔ اور جانے کے بعد جب آپ سرہند پہنچے، ایک دن میں پہنچے کہ 2 دن میں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن پیدل گئے۔ مجدد صاحب مراقبے میں ظہر کی نماز کے بعد بس جبہ مبارک غوث اعظم کا مجدد صاحب کے سر پر رکھ دیا۔ جب رکھا تو مجدد ثانی کا مراقبہ ٹوٹا، آپ نے دیکھا تو سر پر جبہ ہے نورانی، کہا کہ یہ سرکار غوث پاک نے فرمایا۔ مجدد صاحب ادب سے کھڑے ہوئے اور اس جبے کو زیب تن کر دیا۔ اور کیا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نسبت نقشبندیہ نیچے چلی گئی اور نسبت قادریہ اوپر۔ کچھ دیر کے بعد نسبت چشتیہ سب سے اوپر ہو گئی، کچھ دیر کے بعد نسبت سہروردیہ ہو گئی، اور اس تھوڑی دیر کے بعد پھر نقشبندیہ اپنے مقام پر واپس آئی۔ اور فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، کوئی مراقبے کی بات نہیں لکھ رہے، میں فرمایا کہ شہر سرہند میں میں نے دیکھا کہ چاروں ائمہ طریقت اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سرکار نقشبند، سرکار سہرورد، سرکار غریب نواز، سرکار غوث اعظم اور اکابر اولیاء اللہ۔ اور اب یہاں ایک مطالبہ ہو رہا، سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی ہمارے ہیں، شیخ احمد سرہندی ہمارے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ ارے نہیں بھائی، یہ تو میرے ہیں۔ کہا ان کے والد، تو سرکار غریب نواز فرماتے ان کے والد سے انہیں سلسلہ چشت ملا۔ سرکار سہرورد فرماتے یہ تو میرے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ان کے جد اعلیٰ امام رفیع الدین سہروردی سے انہیں نسبت ملی ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح، پر میرے بیٹے شاہ کمال کیتلی سے بچپن میں 2 سال کی عمر میں نسبتیں آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ گفتگو ہوئی تو سرکار نقشبند نے فرمایا بات تو صحیح ہے، پر منزل کمالات تک میں نے پہنچایا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہم نے دیکھا 4 یار اور آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوثی کی سلام عرض کیا اور پوچھا آقا غلام کو طلب کر لیا جاتا؟ کہا بات یہ نہیں ہے، آج تم دولہا بنے ہو، سب براتی بنے، کیا کہیں، اور آج جو ان کی باتیں ہیں وہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو اور ہم کہیں کہ پرائم منسٹر ہمارا دوست ہے تو یہ زیادہ قابل قبول بات نہیں لگتی، بلکہ پرائم منسٹر مجمع میں کہے کہ یہ میرا دوست ہے تب بات مزے کی ہوتی۔ مجدد افسانی نے نہیں کہا بلکہ ان ائمہ طریقت نے کہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بات تو سچ ہے، تم سب کے پاس اب بھی جو کچھ موجود ہو وہ سب شیخ احمد سرہندی کو عطا کر دو، اور یہ ہر سلسلے میں مرید کرے گا، لوگوں کو فیض دے گا، لیکن چونکہ میرے یار گار کا سلسلہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، شیخ احمد اسے زیادہ باعث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائی کہ غوث اعظم نے بشارت دی، تقریباً 170 سے زائد مشائخوں نے آپ کے آمد سے پہلے آپ کو آنے کی بشارت دی تھی، لکھ اور کتابوں میں سب درج ہے کہ مجدد افسانی کے بارے میں شیخ احمد کا لفظ اس میں آیا ہے۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور امام ربانی مجدد افسانی حج نہ کر سکے، دین کی تجدید کرنا تھا، بڑا کام تھا، تو انہیں بڑا مشتاق تھا کہ کعبے کی زیارت کر لیتا۔ کیا ہوا؟
کہ ایک دن رات میں تہجد کے بعد آپ مراقبہ کر رہے تھے سرین شریف کی مسجد کے سامنے والی زمین، اب کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جہاں سے سجدہ کرتا ہے وہ ان کی طرف ہے۔ آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کوئی وہم تو نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کعبے کے اندر تھے، کعبہ ہندوستان میں تھا، اور آپ نے اس وقت بھی اس نور کی کرنوں کو پھوٹتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی پوچھا باری تعالیٰ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیخ احمد اس وقت تم قبلہ عالم اور تم کعبے کے اندر ہو، تمہیں مشتاق ہوتا تھا ہمیشہ کہ میں کعبے کی زیارت کروں، تم نے میرے حبیب کے دین کی تجدید کی ہے، اس لیے ہم نے کعبے کو حکم دیا کہ شیخ احمد کے پاس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،